پاکستان کے ذریعے ایران امریکہ مذاکرات جاری ہے۔ ایران کے ساتھ جلد ڈیل ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر کی طیارے میں صحافیوں سے گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ ایران نے پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ امریکہ قارق جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ براہ راست اور بلا واسطہ بات چیت کر رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جلد معاہدہ کر لیں گے۔ اسلام آباد میں عالمی امن کی تلاش، 4 ملکی وزراء خارجہ کی اہم بیٹھک۔ پاکستان، سعودیہ، ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ کی شرکت۔ اجلاس میں مشرقی وسطی میں کشیدگی میں کمی لانے، ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ بندی پر بات چیت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مہمان شخصیات کو خوش آمدید کہا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، ترکیہ کے وزیر خارجہ اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد وزراء خارجہ واپس روانہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے 4 فریقی اجلاس کی تفصیلات بتا دی۔ کہا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، تباہی کی طرف جائے گی۔ چاروں ممالک کی کوشش ہے کہ خطے میں جلد جنگ بندی ہو۔ امت مسلمہ کا اتحاد موجودہ صورتحال میں مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ خطے میں جاری کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ UN چارٹر کے تحت تمام ملکوں کی خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں عالمی امن کے لیے پاکستان کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں۔ چین پاکستان کے تعمیری کردار کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال، امن و استحکام اور مسلم امہ قوم سعودی عرب کے قائدانہ کردار پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ سعودی عرب کے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سفارتی کوششوں سے سعودی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ نے بھی ملاقاتیں کی۔ امریکہ کا ایران میں زمینی آپریشن کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق زمینی کارروائی طویل ہو سکتی ہے۔ قارق جزیرے پر قبضہ اور آبِ ہرمز کے ساحلی علاقوں پر حملے کیے جائیں گے۔ امریکہ نے مزید 2 بحری جہاز مشرقی وسطی بھیج دیے۔ امریکی بحری بیڑا 3500 اہلکاروں کو لے کر مشرقی وسطی پہنچ گیا۔ 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے ہزاروں اہلکار بھی تعینات کرنے کا امکان۔ زمینی حملہ ہوا تو امریکہ کو سخت جواب ملے گا۔ ایران کی وارننگ۔ اسپیکر محمد باقر کہتے ہیں کہ مذاکرات کی باتیں صرف عوامی سطح تک محدود ہیں۔ ایران کے جوابی حملے امریکہ پر بھاری پڑنے لگے۔ پاسداران انقلاب کا 24 گھنٹے میں 500 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ جنوب فارس میں امریکی F-16 بھی تباہ۔ اسرائیلی شہر حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر پر بھی بمباری۔ بن گوریون ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ۔ اسرائیلی شہر بیر الصبا میں صنعتی کمپلیکس پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ رات نقب، تل ابیب، اربیل پر بھی حملے۔ امریکی فپ فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر پر ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ ایرانی فوج کا دشمن کا ایک اور ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ کویتی فوج کے مطابق 24 گھنٹے میں 14 بیلسٹک میزائل اور 12 ڈرونز کو روکا گیا۔ فوجی اڈے پر ایران کے ڈرون حملے میں 10 فوجی زخمی ہوئے۔ ڈرون حملے میں ایک نجی کمپنی کے گوداموں کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران نے $700 ملین کے جاسوسی طیارے کو $20,000 کے شاہد ڈرون سے تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملہ ڈرون اور میزائل سے بیک وقت کیا گیا۔ جدید طیارہ میزائل حملوں سے بچنے کی کوشش میں تھا کہ ڈرون کا نشانہ بن گیا۔ شاہد ڈرون نے مہنگے ریڈار کو بھی نشانہ بنایا۔ حملے میں قریبی طیارے کو بھی متاثر کیا اور 10 امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی شہری آبادی کو نشانے پر رکھ لیا۔ صوبہ گلیان پر فضائی حملہ، 2 افراد شہید، 5 زخمی۔
مغربی صوبے خوزستان میں بھی پانی کے بڑے ذخیرے کو نشانہ بنا دیا۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 2076 ہو گئی، 216 بچے بھی شامل۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب بمباری۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کا تبریز شہر میں پیٹروکیمیکل پلانٹ پر بھی حملے کے باعث پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ لبنان میں اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے 3 صحافی سپرد خاک۔ لبنان میں اب تک شہید افراد کی تعداد 1189 ہو گئی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں خطرناک حد تک اضافہ۔ بیرنٹ کروڈ $115 سے تجاوز کر گیا اور ویسٹ ٹیکسس میں بھی $102 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ایک ماہ میں بیرنٹ کروڈ کی قیمت میں 59% اضافہ۔ ماہرین کے مطابق آبِ ہرمز کی بندش تیل کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ جنگ کے پھیلاؤ سے توانائی بحران کا خدشہ شدت اختیار کر گیا۔ بحیرہ احمر اور باب المندب جیسے اہم تجارتی راستے بھی خطرے کی لپیٹ میں آ گئے۔ بھارت میں گیس بحران شدید ہو گیا۔ نچلے طبقے کی زندگی اجیرن۔ خلیجی جنگ کے اثرات بھارت پہنچ گئے۔ LPG کی شدید قلت پیدا، قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ دہلی سمیت اہم شہروں میں کاروبار متاثر۔ فوڈ اسٹال مالکان کو کاروبار بند کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ مزدور خالی ہاتھ گھر لوٹنے میں مجبور۔ مینوفیکچرنگ اور دیگر معاشی سرگرمیاں بھی متاثر۔ اہم صنعتوں کی اشیاء کی قلت اور بڑھتی قیمتوں کا سامنا۔ بلومبرگ کے مطابق شہری مہنگے گیس سلنڈر کے باعث گھریلو اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مودی کی پالیسیوں کا خمیازہ آج شہری بھگت رہے ہیں۔ روس کا 1 اپریل سے پیٹرول کی برآمدات پر مکمل پابندی کا اعلان۔ توانائی بحران مزید سنگین ہونے کا خدشہ۔ رپورٹ کے مطابق روس کی ملک کی ضروریات پوری کرنے اور تیل کی بڑھتی قیمتوں کو قابو کرنے کے لیے برآمدات پر پابندی عائد کر رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم زیرو ویسٹ پر پیغام۔ خوراک کے ضیاع میں کمی کو قومی ترجیح قرار دے دیا۔ ناقص ذخیرہ کاری اور تقریبات میں خوراک کے ضیاع پر اظہار تشویش۔ صدر مملکت کا بہتر کولڈ چین اور ذمہ دارانہ ترسیل اور مستحقین تک اضافی خوراک پہنچانے پر زور۔ کہا کہ خوراک کا ضیاع دراصل پانی، زمین اور توانائی کا نقصان اور ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کا باعث ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام طلب کر لیا گیا۔ 16 نکاتی ایجنڈا جاری۔ بجلی فوجداری اور مالیاتی قوانین میں ترمیمی بلز پیش کیے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں کی بھاری فیسوں اور ٹیکس وصولیوں میں کمی پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی شامل۔ FFC ایوارڈ عمل درآمد رپورٹ۔ قرضہ اور مالیاتی پالیسی بیانات اور ماحول دوست شپ ری سائیکلنگ سے متعلق قانون سازی بھی ایوان میں پیش ہوگی۔ صدر کے خطاب پر اظہار تشکر کی قرارداد بھی زیر غور لائی جائے گی۔ ایران میں شہید پاکستانی نوجوان کی میت واپس لانے کی تیاریاں۔ یاسر خان کے اہل خانہ کراچی سے تفتان بارڈر پہنچ گئے۔ بھائی واجد خان کا کہنا ہے کہ یاسر کی میت لانے کے لیے قانونی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ میت کی جلد حوالگی کے لیے ایرانی حکام سے رابطہ کر رہے ہیں۔ یاسر خان ماڑی پور کے علاقے یونس آباد کا رہائشی تھا۔ برٹش پارلیمنٹ میں افغان طالبان کے سیاسی اور سماجی مخالفین کا اہم اجلاس۔ وومن فار افغانستان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے طالبان رجیم پر سخت تنقید۔ مذہب کے سیاسی استعمال، انسانی حقوق بالخصوص خواتین پر پابندیوں اور معاشی بدحالی پر شدید تنقید۔ بیرون ملک مقیم افغان شہری بھی احتجاج میں شریک۔ ماہرین کے مطابق داخلی مزاحمت اور عالمی سطح پر بڑھتا رد عمل طالبان کی پالیسیوں اور عوامی حمایت کی کمی کا اظہار ہے۔ رباب چانڈیو کے والد، چچا اور دادا کا قتل کیس۔ دادو کے ماڈل کرمنل کورٹ نے تہر قتل کے 7 ملزموں کو بری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ کیس میں شواہد ناکافی ہیں۔ ملزم سردار خان چانڈیو، برہان خان چانڈیو سمیت دیگر ملزموں کو بری کیا جاتا ہے۔ وکیل صلاح الدین کے مطابق عدالت نے ملزموں کو باعزت بری کیا۔ مقدمہ ابتدائی طور پر 7 ملزموں کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ کراچی کلفٹن کے نجی مارٹ میں لگنے والی آگ شدت اختیار کر گئی۔ عمارت سے وقفے سے زوردار دھماکوں کی آوازیں۔ دھماکوں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ آگ بیسمنٹ سے گراؤنڈ فلور تک پھیل گئی۔ شدید دھوئیں کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات۔ عمارت میں داخلے کے لیے دیواریں توڑ دی جا رہی ہیں۔ اطراف میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔
KMC, CBC اور ریسکیو فائر بریگیڈ کی 10 سے زائد گاڑیاں اور سنارکل آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف، ریسکیو کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں بارشوں کا سلسلہ جاری، شمالی علاقہ بارش اور یالہ باری کا سلسلہ جاری۔ کوٹ ادو میں موسلادھار بارش اور یالہ باری، گندم اور دیگر فصلوں کو نقصان کا خدشہ، اور رات بھر سے جاری بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، متعدد رابطہ سڑکیں بند۔ زیارت اور گرد و نواح میں بھی کل سے بارش اور یالہ باری کا سلسلہ جاری، گلیات اور صحت افزا مقامات میں بارش نتھیا گلی گریڈ اسٹیشن کے متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ مزید 3 روز تک جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔